آگے دیکھیے بھائی سبق، اس میں تفضیل کے دلالت کند بر زیادت معنی فاعلیت نسبت بدیگر بر وزن افعالو آید مگر از لون و عیب نمی آید چه دری ہر دو افعالو برائے صفت مشبہ میں آید چون احمر و اعما و از غیر ثلاثی مجرد نمی آید۔ بحث اس میں تفضیل افعلو افعلان افعلین افعلون افعلین افاعل فعلا فعلیان فعلین فعلیات فعل۔ اچھا بھائی، پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سننے بھائی۔ کل آپ نے امر کے بارے میں پڑھا تھا کہ امر جو ہے اس کو مضارع سے بناتے ہیں، اور طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع سے علامت مضارع گرا دیں اور پھر اگلے حرف کو دیکھیں کہ وہ ساکن ہے یا متحرک۔ اگر وہ متحرک ہے تو پھر شروع میں حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں اور آخر میں وقف کر دیتے ہیں، جیسے تعیدو سے عید۔ اور اگر علامت مضارع گرانے کے بعد اگلا حرف ساکن تھا تو عربی میں ابتدا بالساکن محال ہے، عربی میں ابتدا بالساکن محال ہے، استعمال نہیں بھائی۔ تو پھر اس صورت میں شروع میں حمزہ وصل لاتے ہیں، اور حمزہ وصل کبھی مضموم لاتے ہیں اور کبھی مکسور لاتے ہیں، مفتوح نہیں لاتے۔ اب حمزہ وصل مضموم کہاں لانا ہے اور مکسور کہاں لانا ہے، تو اس کے لیے اس مضارع کے عین کلمے کو دیکھ لو۔ اگر عین کلمہ مضموم ہوا تو حمزہ وصل بھی مضموم شروع میں آئے گا، جیسے تنصرو سے انصر۔ اور اگر عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح یا مکسور ہوا تو پھر حمزہ وصل مکسور آئے گا، جیسے تفتح سے افتح اور تضرب سے اضرب۔ تو عین پر فتحہ یا کسرہ ہو تو حمزہ وصل مکسور آئے گا۔ اور اسی طرح اگر آخر میں حرف علت ہو تو اس حرف علت کو گرا دیں گے، جیسے تدعو سے ادعو اور ترمی سے ارمی اور تخشا سے اخشا۔ اس کے بعد دوسری فصل ہم نے شروع کی تھی باب اول کی، اور اس میں انہوں نے اسماء مشتقہ کا بیان کیا تھا کہ 6 اسم جو ہیں وہ فعل سے مشتق ہوتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اس میں اعلی اور اس میں ظرف۔ 2 اسموں کی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی، ایک اس میں فاعل اور ایک اس میں مفعول بھائی۔ اور انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل مطلقاً فاعلن کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضارب، ناصر، فاتح وغیرہ۔ اور اس میں مفعول جو ہے ثلاثی مجرد سے مفعول ان کے وزن پر آتا ہے۔ پھر میں نے آپ کو فرق بھی بتلایا تھا کہ ایک ہوتا ہے فاعل اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل، اسی طرح ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول۔ عموماً طلباء کو ان کے فرق کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ فاعل اور اسم فاعل کسے کہتے ہیں۔ میں نے بتلایا تھا فاعل کسے کہتے ہیں، جسے فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے، وہ ہے فاعل۔ ضرب زیدن، یہ زیدن کیا ہے، فاعل۔ ضاربن زیدن، یہ زیدن کو رفع کس نے دیا، صفت ضاربن نے، تو یہ بھی کیا ہے، فاعل۔ تو جیسے فعل عمل کرتا ہے اس سے بننے والی صفت بھی ویسا ہی عمل کرتی ہے۔ اگر فعل صرف فاعل کو رفع دیتا تھا تو صفت بھی صرف فاعل کو رفع دے گی، اور اگر فعل مفعول کو نصب بھی دیتا تھا تو پھر وہ صفت فاعل کو رفع دے گی اور مفعول کو نصب بھی دے گی۔ تو لہذا فاعل وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے، اور اسم فاعل وہ کسے کہتے ہیں، وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے گردانوں کے اندر پڑھا، فاعل، ناصر، مکرم، مستخرج وغیرہ۔ اور اسی طرح ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول۔ مفعول وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے، ضربت زیدن، یہ زیدن کیا ہے، مفعول۔ اور اسی طرح انا ضارب زیدن،
انا ضاربن زید، تو یہ زیدن کو نصب کس نے دیا؟ ضاربن نے. جیسے ضربہ مفعول کو نصب دیتا ہے، ضاربن بھی کیا کرتا ہے؟ مفعول کو نصب دیتا ہے. تو لہذا مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ جسے فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے. اور اس میں مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے گردانوں کے اندر پڑھا بھائی. اب آگے آئیے بھائی، اسماء مشتقہ میں سے تیسرا اسم جو ہے وہ اسم تفضیل ہے. اب اس کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں. بھائی پہلے سمجھ لو، یاد رکھو اسم تفضیل جو ہے اس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کی جاتی ہے. کس کی؟ فاعلیت کے معنی کی زیادتی. زبان سے دہراؤ، فاعلیت کے معنی کی زیادتی کسی چیز کے مقابلے میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں تفضیل وہ ہے جس میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کی جائے کسی دوسری چیز کے مقابلے میں. مثلا میں کہتا ہوں زید اضرب من عمر، اس میں تفضیل کیا آتا ہے؟ ضرب یضرب سے اضرب. زید اضرب من عمر، ترجمہ کیا ہوگا؟ زید اضرب زیادہ ضارب ہے، زیادہ پٹائی کرنے والا ہے، من عمر کس کے مقابلے میں؟ عمر کے مقابلے میں. معلوم ہوا، دیکھو اس سے آپ کو پتا چلا زید بھی ضارب ہے، عمر بھی ضارب ہے، لیکن زیادہ ضارب کون ہے؟ زید ہے. اور ویسے زیادہ ضارب نہیں، کس کے مقابلے میں زیادہ ضارب ہے؟ عمر کے مقابلے میں. تو اس میں تفضیل میں ہمیشہ زیادتی جو بیان ہوگی وہ کسی دوسری چیز کے مقابلے میں بیان ہوگی. بعض اوقات مطلقاً زیادتی بیان ہوتی ہے بھائی، وہ مبالغے کے صیغوں میں. مثلا میں کہتا ہوں زید ضراب، ضاربن کے اندر مبالغہ ہے، کیا؟ ضرابن. تو زید ضاربن کا معنی ہے زید پٹائی کرنے والا، اور ضاربن سے میں نے مبالغے کا صیغہ بنا لیا ضراب، زید بہت زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. یہاں کسی سے مقابلہ نہیں مقصود بھائی، بس مطلقاً میں یہ بتا رہا ہوں کہ زید بہت زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. وہ جب بھی مطلب پٹائی کرتا ہے تھوڑی نہیں کرتا، زیادہ کرتا ہے. تو میں کیا کہوں گا؟ زید ضراب. یہاں کسی سے مقابلہ نہیں بیان ہو رہا کہ عمر کے مقابلے میں یا بکر کے مقابلے میں، نہیں، میں ویسے ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ زید جو ہے وہ زیادہ پٹائی کرنے والا ہے. تو اس کے لیے مبالغے کا صیغہ آتا ہے. لیکن جب کسی کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا ہو تو پھر وہاں اس میں تفضیل لاتے ہیں، وہاں ضراب نہیں لائیں گے. اب مثلا زید اور عمر دونوں پٹائی کرنے والے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمر کے مقابلے میں زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے، تو اب میں ضراب نہیں لاؤں گا، بلکہ کیا لاؤں گا؟ اضرب. اس میں تفضیل لاؤں گا. زید اضرب من عمر، زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے عمر کے مقابلے میں. تو دیکھا، پٹائی کرنے والا یعنی ضارب. تو یہاں معنی کیا ہوا؟ زیادہ ضارب ہے. تو دیکھو فاعل کے معنی کی زیادتی بیان کر رہا ہے. کس کی؟ تو یہ جو اس میں تفضیل ہوتا ہے یہ ہمیشہ فاعل کے معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مفعول کے معنی کی زیادتی کو بھی بیان کر دیتا ہے، لیکن وہ بہت قلیل ہے. عام طور پر یہ کس کے معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے؟ فاعل کی. کس کے؟ فاعل جو فعل کرنے والا ہے. اور کبھی مفعول کی زیادتی بھی بیان کر دیتا ہے، جیسے اشہر. یہ خود کتاب میں بھی مثال دیں گے. اشہر بمعنی زیادہ مشہور. کیا معنی؟ زیادہ مشہور. دیکھو مشہور کون سا صیغہ ہے؟ مفعول. دیکھا، تو یہ مفعول کے معنی کی زیادتی بیان کر رہا ہے. اور تو یہاں بھی کسی چیز کا مقابلہ ہوگا، ویسے نہیں. زید اشہر من عمر، زید زیادہ مشہور ہے کس کے؟ عمر کے مقابلے میں. تو اس میں تفصیل میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ زیادتی بیان ہوگی. اور زیادتی بھی کس کی؟ فاعل کی. اور کسی چیز کے مقابلے میں بیان ہوگی، ویسے مطلقاً زیادتی بیان نہیں. اور یہ عموماً کس معنی کی زیادتی بیان کرتا ہے؟ فاعل کے. اور کبھی کبھار کس کے معنی کی زیادتی بھی بیان کر دیتا ہے؟ مفعول کے معنی کی بھی زیادتی بیان کر دیتا ہے، لیکن وہ بہت قلیل ہے بھائی. دیکھیے اب کتاب پر اس میں تفضیل کے دلالت کنت بر زیادت معنی فاعلیت.
اس میں تفضیل کہ وہ دلالت کرتا ہے برزیادت معنی فاعلیت، فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر. کس پر دلالت کرتا ہے؟ فاعل ہونے کے جو معنی ہے اس کی زیادتی پر دلالت کرتا ہے، نسبت بدیگر، دوسرے کے مقابلے میں، دوسرے کی نسبت سے. بروزن افعال آیت، اور یہ کس وزن پر آتا ہے؟ افعال. آپ نے بھی پڑھا ہے گردانوں میں، وَأَفْعَلُ التَّفْضِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ أَضْرَبُ یا أَنصَرُ أَفْتَحُ وغیرہ. بھائی تو کہتے ہیں بروزن افعال آیت، یہ افعال کے وزن پر آتا ہے، مگر از لون و عیب نم آیت، لون اور عیب سے یہ نہیں آتا. لون اور ایک تو یہ یاد رکھیں، یہ صرف ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ثلاثی مزید فی سے نہیں آتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس سے آتا ہے؟ ثلاثی مزید فی سے نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وزن ہے افعال. اگر ثلاثی مزید فی سے آپ لاؤ گے تو اس ثلاثی مزید فی میں تو بعض زائد حروف بھی ہوتے ہیں، تو افعالو بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ زائد حروف ختم کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کا وزن صرف ہے ہی کیا؟ افعال. افعال. اب آپ مثلا باب افتعال سے لانا چاہتے ہیں، اکتسبا یکتسبو، تو اکتسبا میں فا کے بعد تا ہے، تا، اس تا کو کیا کرنا پڑے گا؟ گرانا پڑے گا، کیونکہ افعالو میں تو تا نہیں ہے. جب گرائیں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا یہ باب افتعال ہے یا ثلاثی مجرد کا کوئی باب ہے؟ تو لہٰذا یہ صرف کس سے آتا ہے؟ ثلاثی مجرد کے ابواب سے آتا ہے، ثلاثی مزید فی سے نہیں آتا. اور اسی طرح ثلاثی مجرد میں جو لون ہو، لون کہتے ہیں رنگ کو، لون کا کیا معنی؟ رنگ. اگر آپ نے رنگ بیان کرنا ہو تو اس کے لیے اس میں تفصیل نہیں آئے گا بھائی. اور اسی طرح عیب جو ہے، وہ عیب جس میں عیب کا ذکر ہو اس سے بھی اس میں تفصیل نہیں آئے گا. کن سے نہیں آئے گا؟ جن کا معنی کیا ہو؟ رنگ ہو یا جو عیب پر دلالت کریں، تو پھر اس باب سے بھی یہ نہیں آئے گا. وجہ یہ کہ اس صورت میں وہ جس کا معنی، جس میں لون اور عیب والا معنی ہو، ان سے بھی ایک افعالو آتا ہے، اور وہ افعالو صفتی کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ وہ صفت مشبہ ہے، وہ اس میں تفضیل نہیں. باقی بابوں سے جو افعالو آتا ہے وہ اس میں تفضیل، اور ان لون اور عیب سے جو افعالو آتا ہے وہ صفت مشبہ ہے، اس کو افعالو صفتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ افعالو صفتی کہتے ہیں. تو گویا افعالو دو ہو گئے، ایک افعالو اس میں تفضیل ہے اور ایک افعالو صفت مشبہ ہے. جیسے دیکھو ابیض، ابیض کا کیا معنی؟ سفید. اس کا معنی زیادہ سفید نہیں، کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے، وزن وہی ہے افعل. ابیض تو پھر زیادہ سفید، یہ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. تو وزن اس کا بھی وہی ہے، افعلو ہے، اور اس کا معنی ہے سفید. بھائی سفید. اسی طرح احمر، یہ بھی رنگ ہے، دیکھو یہ بھی اس کا معنی ہے سرخ. زیادہ سرخ نہیں، کیونکہ اس میں تفضیل نہیں ہے، یہ صفت مشبہ ہے. اسی طرح اصفر، صاد کے ساتھ، اصفر کا معنی پیلا، زرد. بھائی اور یہ بھی کیا ہے؟ افعالو صفتی ہے، صفت مشبہ ہے. ازرق، ازرق کا کیا معنی؟ نیلا، نیلا. دیکھو یہ بھی رنگ ہے. اخضر، خا ضاد را، اخضر، اخضر کا معنی ہے سبز. تو دیکھو یہ سارے کیا ہیں؟ افعالو صفتی ہیں، صفت مشبہ ہیں، یہ اس میں تفضیل نہیں ہے. تو یہ بھی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے. عموماً طلباء اس میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں، جو بھی افعالو وزن آتا ہے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ اس میں تفضیل ہے. لیکن آج آپ کو پتا چل گیا کہ افعالو وزن اس میں تفضیل کے لیے آتا ہے، تو اسی طرح یہ افعالو وزن صفت مشبہ کے لیے بھی آتا ہے. اور وہ کس کس میں آتا ہے؟ رنگ میں اور عیب کے اندر. بھائیو اسی طرح جس میں عیب والا معنی ہو وہاں سے بھی افعال صفتی آئے گا. مثلا جیسے اعما، اعما کا معنی اندھا، اندھا، تو یہ بھی افعال صفتی ہے.
یہ معنی نہیں اعما کا مطلب زیادہ اندھا نہیں بھائی، اندھا ہونے میں تو کمی بیشی ہے ہی نہیں. جس کو نظر نہیں آتا اس کو کیا کہیں گے؟ اندھا کہیں گے. تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے فلاں فلاں سے زیادہ اندھا ہے؟ نہیں بھائی، اندھا کا معنی ہے نظر نہیں آتا، تو اس میں تو کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی. اگر تھوڑا سا نظر آتا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا، پھر تو وہ اندھا ہے ہی نہیں بھائی. اندھا تو اس کو کہتے ہیں جس کو بالکل بھی دکھائی نہ دے بھائی. تو یہ عیب ہے. اعما اندھا ہونا کیا ہے؟ عیب. تو اس سے بھی جو اعما افعال وزن پر آ رہا ہے، یہ کون سا افعال ہے؟ افعال صفتی ہے، یعنی صفت مشبہ ہے. اسی طرح اعرج، اعرج حمزہ عین را جیم. اعرج کا معنی ہے لنگڑا. دیکھو یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ افعال صفتی ہے. زیادہ لنگڑا نہیں، بس لنگڑا اس کا معنی. اسی طرح احول، الف ہا واو لام. احول، احول کہتے ہیں بھینگا بھائی، جس کی وہ آنکھیں ٹیڑھی ہوں بھائی. دیکھو یہ بھی عیب ہے، اور یہ بھی کیا ہے؟ افعال صفتی ہے بھائی، افعال صفتی ہے. دوبارہ دیکھیے، کہتے ہیں اس میں تفضیل کے دلالت کنت بر زیادت معنی فاعلیت نسبت بدیگر. اس میں تفضیل کے وہ دلالت کرتا ہے فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر نسبت بدیگر، دوسرے کے مقابلے میں، دوسرے کی نسبت سے. بروزن افعال آیت، یہ کس وزن پر آتا ہے؟ افعال وزن پر آتا ہے. مگر از لون و عیب نمی آیت، مگر یہ لون اور عیب سے یعنی رنگ اور عیب سے نہیں آتا. چدری ہر دو افعال برائے صفت مشبہ میں آیت، چدری ہر دو کہ ان دونوں میں سے افعال جو ہے برائے صفت مشبہ میں آیت، صفت مشبہ کے لیے آتا ہے. چون احمر و اعما و از غیر ثلاثی مجرد نمی آیت، اور یہ ثلاثی مجرد کے علاوہ سے بھی نہیں آتا. ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس کا ایک ہی وزن ہے، اور وہ کیا؟ افعال. اور ثلاثی مزید فی سے آپ لائیں گے یا رباعی سے لائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا؟ فا عین لام کے علاوہ باقیوں کو حذف گرانا پڑے گا، حذف کرنا پڑے گا. پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی ہے. بحث اس میں تفضیل، اب اس میں تفضیل کی بحث کرنے لگے ہیں. جی پہلے بھائی دوہرا لیں، آپ نے ابواب الصرف میں اس میں تفضیل پڑھا ہے. وہ کیا پڑھا ہے؟ وَأَفْعَلُ تَفْضِيلِ الْمُذَكَّرُ مِنْهُ أَضْرَبُ وَالْجَمْعُ أَضَارِبُ. معلوم ہو اضرب کی جمع کیا آتی ہے؟ اضارب. وَالْمُؤَنَّثُ مِنْهُ زُرْبَ زُرْبَيَاتٌ زُرَبٌ. جی اب وہی آئیں گے، لیکن ہم نے کیا پڑھا مذکر میں؟ افعل اضرب والجمع اضارب. یہ درمیان میں تثنیہ الف کے ساتھ آتا ہے، اس کو بھی بڑھائیں گے، اور واو نون والی جمع بھی بڑھا دیں گے. اضرب اضربانی اضربون. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ تو آسان ہے. اضربانی کہیں پر آ جائے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس میں تفضیل کی تثنیہ ہے. اضربون کہیں آ جائے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اس میں تفضیل کی جمع ہے. تو البتہ اضارب اس کا الگ وزن ہے، جمع مکسر ہے، تو اس کو ہم نے گردان میں بیان کر دیا. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ باقی گردان تو آپ نے صرف کبیر میں پڑھی تھی بھائی، لیکن صرف صغیر کے اندر ان کو نہیں رکھا. لیکن صرف صغیر میں بھی تمام ضروری صیغے رکھے گئے ہیں بھائی یہ ابواب الصرف کے اندر. اب دیکھیے گردان بھائی کہتے ہیں بحث اس میں تفضیل افعل افعلانی. پھر اسی افعلانی کو حالت نسبی جری میں کیا پڑھتے ہیں؟ افعلینی. وہ بھی ذکر کیا. آگے ہے افعلون، اسی کو پھر حالت نسبی جری میں کیا پڑھتے ہیں؟ افعلین. تو اس کو بھی ساتھ ذکر کر دیا. دیکھیے دوبارہ گردان افعال افعلانی افعلین افعلون افعلین. افاعل دیکھو اضارب جمع مکسر بھی آ گئی جو صرف صغیر میں آپ نے یاد کی ہوئی ہے. آگے فعلا والمؤنث منہ زربا زربیات زرب، وہی بیان کرنے لگے. فعلا فعلیانی فعلیین فعلیات فعل. ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھو افعلو افعلانی افعلون پتہ چل رہا ہے. افعلو مفرد ہے
افعلانی تسنیہ ہے، افعلونا جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم پڑھا یا نہیں پڑھا؟ جی ہاں، تو یہ بھی آگے بیان کریں گے. جمع مذکر سالم وہ جس میں مفرد کا وزن برقرار رہتا ہے. ازربونا، دیکھا ازربو، اس کی جمع کیا ہے؟ ازربونا. دیکھو وہی پورا ازربو شروع میں ہے اور واو نون ساتھ جوڑ دیا، کیا بن گیا؟ ازربونا. تو یہ ہے جمع مذکر سالم، یا اس کو جمع سلامت بھی کہتے ہیں، جس میں مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے. تو اس میں ازربو کا وزن کیا ہے؟ سلامت ہے. اور ایک ہے جمع مکسر. جمع مکسر کسر سے ہے، کاف سین را. کسر کا معنی ہے توڑنا. تو جمع مکسر وہ جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ جائے، جیسے ازربو کی جمع ازاربو. دیکھو ازربو میں تو ضاد ساکین تھا، ازاربو میں ضاد پر زبر ہے. ازربو میں تو ضاد کے بعد را تھی، یہاں پر تو ضاد کے بعد الف ہے. دیکھو سارا وزن ٹوٹ گیا. تو یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. تو اب بیان کرنے لگے، کہتے ہیں افاعل جمع تکسیر مذکر است. افاعل کیا ہے؟ جمع تکسیر مذکر ہے. وفعل جمع تکسیر مؤنث، اور فعل کیا ہے؟ جمع تکسیر مؤنث. آپ نے بھی گردانوں میں پڑھا، والمؤنث منہ ضربا ضربیات ضرب. دیکھا یہ جمع کے ساتھ ذکر ہے. وَأَفْعَلُونَ، اور افعلون وفعلیات جمع سالم. یہ دونوں کیا ہیں؟ افعلون اور فعلیات کیا ہیں؟ جمع سالم ہیں. دیکھو افعلون کی شروع میں افعلو پورا موجود ہے، اور فعلیات ان میں فعلا پورا موجود ہے شروع میں. تو یہ جمع سالم ہیں، اور اس کو جمع سلامت بھی کہتے ہیں. وہ جمع سالم آن را گویند، اور جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ بنا واحد دراں سلامت ماند، کہ واحد کی بنا، واحد کا وزن جو ہے اس کے اندر سلامت رہتا ہے. در مذکر بواو و نون آیت، اور یہ جمع سلامت مذکر کے اندر واو اور نون کے ساتھ آتی ہے. وہ در مؤنث بالف و تا آیت، اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ آتی ہے. جیسے مسلمون سے جمع مذکر سالم بناؤ مسلمون، اور مسلمتن سے جمع مؤنث سالم بناؤ مسلماتن. دیکھا آپ کے ذہن میں آئے گا مسلمتن کے آخر میں تو گولتا تھی، اور مسلمات میں تو وہ تا ختم ہو گئی، تو وزن تو بدل گیا. نہیں بھائی، یہ تا تو صرف تانیث کے لیے تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تانیث کے لیے تھی. اور مسلمات میں بھی یہ جو تا آ رہی ہے یہ کس لیے ہے؟ تانیث کے لیے الف تا. وہ جمع تکسیر آن کے جمع سالم جس میں مفرد کا وزن سلامت رہتا ہے، مذکر میں واو نون کے ساتھ آتی ہے، اور مؤنث میں الف تا کے ساتھ. آگے بتلا رہے ہیں جمع تکسیر یا جمع مکسر کسے کہتے ہیں. وہ جمع تکسیر آن کے، اور جمع تکسیر وہ ہے کہ بنا واحد دراں سلامت نہ ماند، کہ اس میں واحد کی بنا، واحد کا وزن یعنی اس کا صیغہ سلامت نہ رہے. اس میں تفصیل گاہے برائے زیادت معنی مفعولیت ہم میں آید، جو اشہر بمانے مشہور تر. کہتے ہیں اس میں تفصیل گاہے، گاہے کا معنی کبھی کبھار، اس میں تفصیل کبھی کبھار برائے زیادت معنی مفعولیت، مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی ہم میں آید بھی آتا ہے. مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی آتا ہے. جو اشہر بمانے مشہور تر، جیسے اشہر بمانے مشہور تر. ازرب کا معنی کیا تھا؟ زیادہ ضارب. دیکھا وہ فاعل میں زیادتی تھی. اور اشہر کیا معنی؟ زیادہ مشہور. دیکھو اس میں مفعول کے معنی میں کی زیادتی ہے اس میں. اب آگے صفت مشبہ کی بحث آ گئی. بھائی کتنے اسما مشتق ہوتے ہیں فعل سے؟ 6. نمبر 1 اسم فاعل، نمبر 2 اسم مفعول، نمبر 3 اسم تفضیل، اور نمبر 4 ہے صفت مشبہ. بھائی جی اب صفت مشبہ کا بیان آ گیا. ترتیب آگے پیچھے بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ 6 اسم ہیں. صفت مشبہ آن کے دلالت کند بر اتصاف ذات بمعنی مصدری بوضع ثبوت، و اسم فاعل دلالت میں کند بر اتصاف بطور حدوث. اچھا بھئی یہ ذرا گہری بات ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. ایک ہے اسم فاعل
اور ایک ہے صفت مشبہ. جیسے مثلا سامع اور سمیع، عالم اور علیم. تو ان میں فرق کیا ہے؟ سامع کسے کہیں گے، سمیع کسے کہیں گے؟ تو یاد رکھو، سامع جو ہے نا، سامع یعنی اس میں فاعل جو آتا ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات اس صفت سے متصف ہو رہی ہے بطور حدوث کے. کس طریقے پر؟ حدوث کے طریقے پر. توجہ ہے، میں پھر بار بار دہراؤں گا، بس آپ نے توجہ سے بیٹھنا ہے. اس میں فاعل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات اس وصف سے متصف ہو رہی ہے حدوث کے طریقے پر. کس طریقے پر؟ اور صفت مشبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات اس صفت سے متصف ہو رہی ہے ثبوت کے طریقے پر. کس طریقے پر؟ ایک ہے ثبوت، ایک ہے حدوث. یہ دو سمجھ لیں. ثبوت کا معنی یہ ہے آپ ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کریں، اور حدوث کے اندر چیز کا ہونا پایا جاتا ہے، پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے. جیسے دیکھو ضرب زیدن، یہ جو فعل ہوتا ہے نا، فعل یہ حدوث پہ دلالت کرتا ہے. ضرب زیدن، زید نے پٹائی کی. کس زمانے میں؟ زمانہ ماضی میں. معلوم ہوا ایک زمانہ ایسا تھا پٹائی نہیں تھی، زید نے پٹائی نہیں کی تھی، پھر پٹائی زید نے کی اور پھر وہ گزر بھی گئی. اسی طرح ہے نا، ضرب زیدن، زید نے پٹائی کی. معلوم ہوا ایک زمانہ تھا پٹائی نہیں کی تھی، پھر کیا ہوئی؟ پٹائی پائی گئی اور پھر گزر بھی گئی. تو اس کو کہتے ہیں حدوث، ہونا، ایک چیز کا ہونا، پہلے نہ ہو پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدوث. اور ایک ہے ثبوت. ثبوت اسے کہتے ہیں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہو، اس میں ہونا نہ ہو کہ پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر گئی، ایسا نہ ہو. جیسے مثلا میں کہتا ہوں زید طویل، زید کیا ہے؟ لمبے قد والا ہے، زید لمبا ہے. زید طویل. اب مجھے بتاؤ کوئی شخص لمبے قد والا ہو تو وہ ہر وقت لمبے قد والا ہی رہے گا، یہ کبھی چھوٹے قد والا ہوگا، کبھی پھر لمبے قد والا ہوگا؟ وہ تو ہر وقت لمبے قد والا رہے گا. یعنی اس کے ساتھ یہ صفت ثابت ہے، جب آ گئی تو اب یہ اس کے ساتھ ثابت ہے، اس سے جدا نہیں. تو یہ معنی ہے ثبوت. بھائی معلوم ہوا زید کے لیے لمبا ہونے کی صفت ہے بطور ثبوت کے. کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر. یعنی اس کے لیے لمبا ہونا ثابت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لمبا ہونا ثابت ہے. تو میں نے کیا کہا تھا؟ زید طویل. طویل فاعل ہے، صفت مشبہ. تو دیکھو صفت مشبہ کس بات پر دلالت کر رہی ہے؟ طویل کس سے ہے؟ طول سے ہے. طول کا کیا معنی؟ لمبا ہونا. تو معلوم ہوا یہ جو طول والی صفت ہے، یہ جو لمبا ہونے والی صفت ہے، یہ زید کے لیے ثابت ہے. زید اسے متصف ہو رہا ہے. یوں کہو یہ لمبا ہونے کی صفت سے زید کیا ہے؟ متصف ہو رہا ہے. کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر. زبان سے دوہراؤ، لمبا ہونے کی صفت سے زید متصف ہو رہا ہے ثبوت کے طریقے پر. یعنی اس میں ہونا نہیں ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری مثال لو، اب آپ کو اور بات سمجھ میں آ جائے گی. میں کہتا ہوں زید ضارب. زید نے مثلا بکر کی پٹائی کی تو میں کہتا ہوں زید ضارب. پٹائی کرنے والا کون ہے؟ زید. تو میں نے کہا زید ضارب. اب مجھے بتائیے زید جب ایک دفعہ ضارب بنا تو ہمیشہ ضارب ہی رہے گا، یا پہلے ضارب نہیں تھا پھر ضارب بنا اور پھر گزر بھی گیا؟ پہلے نہیں تھا پھر ضارب بنا اور پھر وہ زمانہ گزر بھی گیا. تو دیکھو اس میں ہے ایک چیز کا ہونا جو پہلے نہیں تھی پھر ہوئی اور پھر گزر بھی گئی. اس کو کہتے ہیں حدوث. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدوث. پہلے میں نے کہا تھا زید طویل، زید لمبا ہے، اس میں لمبا ہونے کی صفت زید کے لیے ثابت تھی. کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر. اور اب میں نے کہا زید ضارب، زید پٹائی کرنے والا ہے. دیکھو بالکل اسی طرح کا جملہ ہے. طویل کی جگہ صرف میں کیا لے آیا؟
ضارب صفت مشبہ کی جگہ کیا لے آیا؟ اس میں فاعل. اب اس میں حدوث والا معنی آ گیا، یعنی زید کے لیے ضرب کی صفت ثابت ہے. وہاں کون سی صفت تھی؟ لمبا ہونے کی، طول والی. یہاں زید کے لیے ضرب کی صفت ثابت ہے، زید نے ضرب لگائی ہے. تو زید کے لیے ضرب کی صفت یوں کہے، زید ضرب کی صفت سے متصف ہو رہا ہے، لیکن کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر یا حدوث کے طریقے پر؟ حدوث کے طریقے پر. پٹائی ہوئی اور گزر بھی گئی. زید ضاربون کا کیا معنی ہے؟ زید ہر وقت پٹائی کرتا ہی رہتا ہے، یہ وصف ختم ہی نہیں ہوتا، کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں. تو دیکھا اس میں معلوم ہوا بعض اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو ایک چیز جب ان سے متصف ہو جائے وہ ان سے جدا ہوتے ہی نہیں، اور کچھ ایسے اوصاف ہوتے ہیں جب کسی چیز ان سے متصف ہوتی ہے وہ آتے ہیں، چیز متصف ہوتی ہے اور پھر وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ تو صفت مشبہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات ایک صفت سے متصف ہو رہی ہے. طویل معلوم ہوا کوئی ذات ہے جو طول کے ساتھ متصف ہو رہی ہے. اسی طرح اس میں فاعل بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ذات کسی صفت سے متصف ہو رہی ہے. مثلا زید ضاربن، تو ضاربن کا کیا معنی؟ کوئی ذات ہے جو ضرب سے متصف ہو رہی ہے، جو ضرب لگا رہی ہے. یا اور مثال لے لو، زید شاربن، زید پینے والا ہے، مثلا پانی پیا یا جو بھی چیز پی. اب مجھے بتائیے زید شاربن کا کیا معنی؟ زید ہاں یعنی شرب سے متصف ہے. یوں کہو زید کیا ہے؟ سے متصف ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں زید ضاحکن، زید ہنسنے والا ہے، زید ہنس رہا ہے. تو معلوم ہوا زید ضحک سے متصف ہو رہا ہے. زبان سے دوہراؤ، زید ضحک سے متصف ہو رہا ہے. زید شارب، زید شرب سے متصف ہو رہا ہے. زید ضارب، زید ضرب سے متصف ہو رہا ہے. زید طویل، زید طول سے متصف ہو رہا ہے. زید آکل، اکلا کے معنی کھانا، زید عقل سے متصف ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زید کریم، زید کرم سے متصف ہو رہا ہے سخاوت کے ساتھ. زید شریف، زید شرافت کے ساتھ متصف ہو رہا ہے. زید سمیع، زید سما سے متصف ہو رہا ہے. زید ناصر، زید نصرت سے متصف ہو رہا ہے. زید مکتسب، زید اکتساب سے متصف ہو رہا ہے. زید مقاتل، زید مقاتلہ سے متصف، مصدر بنا لیا کرو نا، زید مقاتلہ سے متصف ہو رہا ہے. زید حلیم، حلیم کا معنی ہے بردبار، بہت تحمل والا، برداشت والا. تو اس کا مصدر آتا ہے حلم، حلم کا معنی ہے بردباری. زید حلیم کیا معنی؟ زید حلم کے ساتھ متصف ہو رہا ہے. زید قارئ، معلوم ہوا زید قراءت سے متصف ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھو کتنے ہی میں صفت مشبہ بھی لایا اور کتنے ہی اس میں فاعل بھی، لیکن سب میں وہ ذات اس وصف سے متصف ہو رہی ہے. بھائی اس میں فاعل میں لایا کیا ضارب لایا، شارب لایا، ناصر لایا، کئی اس میں فاعل میں نے ذکر کیے اور کئی صفت مشبہ بھی ذکر کر دیں. زید طویل، حلیم، شریف، کریم، سمیع، یا زید حسن. تو دیکھو اس میں فاعل بھی کسی ذات کے صفت کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے. زبان سے دوہراؤ، اس میں فاعل بھی کسی ذات کے اس وصف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے.
اور صفت مشبہ بھی کسی ذات کے اس وصف کے ساتھ متصف ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ اس میں وہ وصف پایا جا رہا ہے. معنی سب کو سمجھ میں آ گیا؟ لیکن فرق کیا ہے کہ جو اس میں فاعل ہوتا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ذات جو ہے اس صفت سے متصف ہو رہی ہے حدوث کے طریقے پر، اور صفت مشبہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات اس وصف کے ساتھ متصف ہو رہی ہے ثبوت کے طریقے پر، یعنی ثبوت جس میں جدا ہونا نہیں. زید طویل، کیا معنی کہ یہ طول اس سے جدا ہوتا ہے یا اب اس کے ساتھ ثابت ہے. اور اسی طرح میں کہتا ہوں زید حلیم، زید برداشت والا ہے، کیا وہ کبھی برداشت والا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یا یہ صفت اس کے ساتھ ثابت ہے؟ بھائی حلیم اسی کو کہیں گے نا جو ہر وقت جو برداشت کرے، ہر تکلیف کو کیا کرے، جو کبھی برداشت کرے کبھی نہ کرے اس کو تو حلیم نہیں کہیں گے بھائی. تو لہذا جب حلم کسی کی صفت بنی تو اب یہ اس سے جدا ہوتی ہے نہیں، یہ اس کے ساتھ ثابت رہتی ہے. اب دوہراؤ، مجھے بتاؤ اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو اس بات پر دلالت کرے کہ کوئی ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہو رہی. ہاں اب دوہراؤ، اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو اس بات پر دلالت کرے. پھر دوہراؤ، ہاں آگے، کہ کوئی ذات اس وصف کے ساتھ متصف ہو رہی. اور صفت مشبہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی ذات اس وصف کے ساتھ متصف ہو رہی ہے. لیکن دونوں میں کیا فرق ہے کہ اس میں فاعل کس طریقے پر ہوگا؟ وہ اتصاف پر دلالت کرتا ہے لیکن کس طریقے پر؟ حدوث کے طریقے پر. ضاربن، دیکھو ضاربن کا ذہن میں رکھو، آپ کو فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی. اور ادھر طویلن کو ذہن میں رکھو، اور ضاربن کیا ہے؟ اس میں فاعل. اور یہ کس طریقے پر اتصاف پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث کے طریقے پر. دیکھو پہلے ضرب نہیں تھی، پھر پائی گئی اور پھر گزر بھی گئی. اور طویلن کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے. اور وہ کس طریقے سے اتصاف پر دلالت کرتی ہے؟ ثبوت کے طریقے پر، کہ جب ایک ذات اس صفت کے ساتھ متصف ہو گئی اب یہ صفت اس سے جدا نہیں ہوتی، اس میں ہونا وغیرہ نہیں ہوتا، بس یہ آ گئی تو بس ساتھ جڑ گئی. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہی بیان کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی کتاب پر صفت مشبہ آن کے، صفت مشبہ وہ ہے کہ دلالت کند بر اتصاف ذاتے، اتصاف ذاتی نہیں ذاتے، یہاں دوسری یا ہونی چاہیے تھی. ذاتے کوئی ایک ذات، کتابیں کوئی ایک کتاب، یہ بڑی یا آتی ہے ایک کے لیے فارسی میں. صفت مشبہ آن کے، صفت مشبہ وہ ہے کہ دلالت کند، کہ وہ دلالت کرے بر اتصاف ذاتے، کہ کسی ذات کے متصف ہونے پر بمعنی مصدری. کس چیز کے ساتھ متصف ہو رہی ہے؟ معنی مصدری کے ساتھ. ضارب معلوم ہوا زید کس سے موصوف ہو رہا ہے؟ معنی مصدری. کیا ہے ضارب کا معنی مصدری؟ ضرب. شارب معنی مصدری کیا ہے؟ شرب. اچھا. کریم کیا ہے؟ کرم. اور اسی طرح شریف معنی مصدری کیا ہے؟ شرافت. آکل معنی مصدری کیا ہے؟ عقل. وہی مصدر بھائی، مصدر یعنی اس ذات میں وہ مصدر والا معنی پایا جا رہا ہے. زید ضارب کا معنی زید میں ضرب والا معنی ہے، اس نے ضرب لگائی ہے. زید شارب کا معنی زید میں شرب والا معنی ہے، یہ شرب کے ساتھ موصوف ہو رہا ہے، شرب اس کی صفت بن رہی ہے، یہ شرب کرنے والا ہے. زید ناصر کیا معنی؟ زید نصرت کرنے والا، تو یہ نصرت اس کی صفت بن رہی ہے. تو دیکھا معنی مصدری کے ساتھ یہ متصف ہو رہا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں صفت مشبہ آنکھ دلالت کنت بر اتصاف ذاتے بمعنی مصدری. صفت مشبہ وہ ہے جو دلالت کرتا ہے کسی ذات کے متصف ہونے پر معنی مصدری کے ساتھ بوضع ثبوت. کس طریقے پر؟ وضع کا معنی طریقہ، بوضع ثبوت کس طریقے پر؟ ثبوت کے طریقے پر.
میں نے کہا آپ کو ذہن میں مثال رکھو، پھر بات ہمیشہ سمجھ میں آئے گی. ایک مثال رکھو، زیدن ضاربن، اور ضارب کیا ہے؟ کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل. اور یہ کس طریقے سے ثابت ہے زید کے لیے؟ حدوث کے طریقے پر. اور زید طویل، یہ طویل کیا ہے؟ صفت مشبہ. اور یہ کس طریقے سے زید کے لیے ثابت ہے؟ یہ ثبوت کے طریقے سے ہے. جی تو یہ معنی ہے بوضع ثبوت، ثبوت کے طریقے پر. وہ اسم فاعل دلالت میں کند، اور اسم فاعل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے بر اتصاف، متصف ہونے پر، بطور حدوث. کس طور پر؟ حدوث کے طور پر. حدوث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہونا. کسی چیز، زبان سے دوہراؤ، حدوث کا معنی ہونا کسی چیز کا، پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر بھی جائے. اور ضرب ہر وقت نہیں رہتی، ضرب لگتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسری ضرب لگائی وہ پائی گئی پھر ختم ہو گئی، پھر اگلی ضرب لگائی پائی گئی اور وہ ختم ہو گئی. تو ضرب میں حدوث ہوتا ہے. اسی طرح شرب، پینے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ حدوث ہوتا ہے. آپ نے پیا پھر بیچ میں رک گئے، شرب ختم، پھر پیا شرب پایا گیا پھر ختم. تو اس میں دیکھو ہونا ہے ایک چیز کا. عقل، کھانا، آپ نے کھانا کھایا، دیکھو پہلے نہیں تھا کھانا، اب آپ نے کھایا تو کھانے کا فعل پایا گیا اور پھر گزر بھی گیا. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں وہ اس میں فاعل دلالت میں کنت بر اتصاف بطور حدوث، اور اس میں فاعل دلالت کرتا ہے حدوث کے طریقے پر، متصف ہونے پر. وَلِهَذَا صفت مشبہ ہمیشہ لازم باشد، اور اسی وجہ سے صفت مشبہ جو ہے وہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے، ہمیشہ لازم ہوگی. اگرچہ از فعل متعدی آید، اگرچہ کس سے آئے؟ فعل متعدی سے آئے. کہتے ہیں اسی لیے صفت مشبہ ہمیشہ لازمی ہوگی، یعنی اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں. آپ نے پڑھا ہے فعل دو قسم پر ہے، ایک فعل لازم ایک فعل متعدی. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ کیا معنی؟ جہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، وہ ہے فعل لازم. اور جہاں مفعول کی بھی ضرورت ہو اس کو کہتے ہیں فعل متعدی. ضربہ زید عمرا، دیکھو ضربہ مارا کس نے؟ زید نے. اور کس کو مارا؟ عمر. دیکھو مفعول بھی چاہیے، تو یہ معلوم ہوا ضربہ کون سا فعل ہے؟ فعل متعدی ہے. اور فر زید، زید بھاگا، یہاں کسی مفعول کی ضرورت ہے نہیں. ضحک زید، زید ہنسا، کسی مفعول کی ضرورت ہے نہیں، تو یہ بھی فعل لازم. اور مثال لے لیں، ماتا زید، زید مر گیا. اب ماتا اس کے لیے کوئی مفعول چاہیے نہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ فعل لازم. تو ضربہ زید عمرا، یہ ضربہ کیا ہے؟ فعل کون سا فعل؟ فعل متعدی، کیونکہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے. شربہ زید ماء، زید نے کیا پیا؟ پانی. تو یہ معلوم ہوا شرب یہ کون سا فعل ہے؟ متعدی ہے. اکل زید طعاما، زید نے کھانا کھایا، تو یہ اکل کون سا فعل ہے؟ کیونکہ اس کے لیے کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے. اچھا اب آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جہاں فاعل پر بات پوری ہو جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. اور فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جہاں مفعول کی بھی ضرورت ہو. فاعل تو چاہیے ہی چاہیے ہر حال میں، مفعول بھی وہاں چاہیے. اب مجھے بتائیے، ضربہ زیدن، میں نے مفعول کو حذف کر دیا. زید نے پٹائی کی، میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کس کی پٹائی کی، بس صرف میں نے کیا کہہ دیا؟ زید نے پٹائی کی ہے. اب مجھے بتائیے ضربہ زیدن یہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ ہاں دیکھا، یہ طلبہ غلطی کرتے ہیں. یہ فعل لازم نہیں ہے، مفعول کو بے شک حذف کر دو، یہ ہے فعل متعدی ہی. فعل کے لفظوں میں مفعول آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ نہیں دیکھنا، فعل کے معنی پہ غور کرو. یہ فعل بغیر مفعول کے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ مجھے بتاؤ، ضرب بغیر مضروب کے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی ضرب مجھے دنیا میں دکھاؤ مضروب کوئی بھی نہ ہو اور ضرب پائی جائے؟ نہیں. ضرب ہوگی تب جب ایک ضارب ہو تو دوسرا مضروب ہو. اس کے لیے مفعول ضرور چاہیے، چاہے لفظوں میں ذکر ہو یا ذکر نہ ہو. ضربہ زید، زید نے پٹائی کی،
کس کی میں نے ذکر تو نہیں کیا، لیکن کوئی نہ کوئی ہوگا یا نہیں؟ کوئی بھی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. معلوم ہوا ضرب کے ساتھ مفعول کو ذکر کرو یا نہ کرو، یہ کیا ہے؟ یہ مفعول چاہتا ہے، تو یہ فعل متعدی ہے. شریبہ زیدن، زید نے پیا، یہ کیا ہے؟ شاباش. کیونکہ شرب کے لیے کوئی پینے والی چیز ضرور چاہیے، یہ ہو ہی نہیں سکتا شرب کا فعل ہو اور مشروب کچھ بھی نہ ہو. کچھ نہ کچھ تو مشروب ہوگا، یا چائے ہوگی یا دودھ ہوگا یا پانی ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی پینے والی چیز ہوگی تو پھر ہی شرب ہو سکے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی. فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے مفعول چاہیے، چاہے لفظوں میں ذکر ہو یا ذکر نہ ہو. اور فعل لازم وہ ہے جس کے لیے مفعول نہ چاہیے، مفعول کی ضرورت نہ ہو. اچھا، تو کہتے ہیں کہ چونکہ صفت مشبہ ثبوت پہ دلالت کرتی ہے اور اس میں فاعل حدوث پہ دلالت کرتا ہے. آسان لفظ، صفت مشبہ کس پہ دلالت کرتی ہے؟ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اور اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے. اسی لیے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوگی. کیا ہوگی؟ یعنی اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی. اس کے لیے اگر آپ فعل متعدی سے بھی اس کو بناتے ہیں، فعل متعدی تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے مفعول چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب آپ صفت مشبہ بنا رہے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ لازم ہی ہوگی، متعدی نہیں. دیکھو آگے مثال بھی آ رہی ہے، سمجھ لو اچھی طرح. ایک ہے سامع اور ایک ہے سمیع. سامع کا معنی بھی سننے والا، سمیع کا معنی بھی سننے والا. لیکن سامع کون سا صیغہ؟ اس میں فاعل. اور اس میں فاعل کس پہ دلالت کرتا ہے؟ ہاں، اس میں فاعل وہ ضارب اور طویل کو ذہن میں رکھو، پھر نہیں اشکال ہوگا. ضارب اور طویل کو ذہن میں رکھو. ضارب کس پہ دلالت کر رہا تھا؟ حدوث پر. ضرب لگتی تھی پھر ختم ہو جاتی تھی، لگتی تھی اور پھر ختم ہو جاتی تھی. اس میں فاعل کس پہ دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر. اور صفت مشبہ کس پہ دلالت کرتی ہے؟ ثبوت پر. تو سامع، سامع کون سا صیغہ؟ اس میں فاعل. اور اس میں فاعل کس پہ دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر. یعنی اس میں ہونا ہے ایک چیز کا. تو میں کہوں گا آپ سامع ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. میں بولا، آپ نے سنا، گزر گئی بات. آپ کا سننا ختم ہوا یا نہیں؟ میں دوبارہ بولا، آپ نے پھر سنا، پھر گزر گیا. دیکھو یہ ہے حدوث. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آپ ہیں سامع جب میں بول رہا ہوں، اور سمیع، سمیع کون سا صیغہ؟ صفت مشابہ. اور یہ کس پہ دلالت کرتی ہے؟ ثبوت. سمیع کا معنی ہے کہ آپ میں سننے کی صلاحیت ہے. کیا معنی؟ کسی کو سمیع تب کہیں گے جب اس میں سننے کی صلاحیت ہو. اب میں خاموش بیٹھا ہوں، آپ بھی خاموش بیٹھے ہیں، فرض کریں. اب آپ سامع ہیں؟ سامع نہیں، کیونکہ جب میں بولوں گا آپ سنیں گے تو آپ سامع ہوں گے، اور پھر اگلے لمحے وہ ختم بھی ہو جائے گا. لیکن جب میں خاموش ہوں، آپ سب خاموش ہیں، آپ پھر بھی سمیع ہیں. کیا معنی؟ آپ کے لیے سننا ثابت ہے، یعنی آپ میں سننے کی صلاحیت ہے. سن بے شک نہیں رہے، بالفعل. دیکھو ایک ہے بالفعل، اس میں فاعل میں ایک بالفعل ایک چیز کا ہونا ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اس میں فاعل میں ایک چیز کا بالفعل ہو، یعنی عمل اس کا پایا جائے. سامع آپ کو کب کہیں گے؟ جب آپ باقاعدہ سننے کا فعل کریں، میں بولوں اور آپ سن لیں. اور سمیع میں ایسا نہیں، اس میں فعل کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں حدوث نہیں، اس میں بس اتنا ہے آپ میں سننے کی صلاحیت ہے. لہذا ایک شخص اگر اس میں سننے کی صلاحیت ہے لیکن وہ ایسی جگہ پر ہے کوئی آواز نہیں وہاں پر، پھر بھی ہم اس کو کہیں گے یہ سمیع ہے، یعنی اس میں سننے کی صلاحیت. کیونکہ یہ صفت مشبہ، اس میں حدوث کی ضرورت نہیں کہ باقاعدہ وہ کوئی آواز سنے، آواز کا سننا ہو، سننے کا حدوث ہو، ایسا یہاں نہیں.
تو سمیع کسے کہیں گے؟ جس میں سننے کی صلاحیت ہے. اور سامع کسے کہیں گے؟ جو باقاعدہ بالفعل سنے. کیا کرے؟ اب ایک لفظ یاد کرو، بالفعل اور ایک ہے بالقوہ. بالفعل کا مطلب کہ وہ اس چیز کا فعل پایا جائے، اور بالقوہ قوت، بالقوت قاف دو نقطوں والا، وہ مشدد اور گولتا. بالقوہ بالفعل کا معنی ہے ایک چیز بالفعل اس کا فعل کرنا. کیا کرنا؟ اس کا فعل کرنا. اور بالقوہ کا معنی ہوتا ہے کسی میں ایک چیز کی صلاحیت ہونا. ایک چیز کی تو معلوم ہوا سامع تب کہیں گے آپ کو جب آپ بالفعل سما والا کام کریں. جب آپ سمع یعنی سننے کا کام کریں، کوئی آواز آئے اور آپ اس کو سن لیں، تو اب آپ ہیں سامع. اور آپ کو سمیع کہیں گے جب آپ میں سننے یعنی سمع کی صلاحیت ہو. تو ہم کہیں گے آپ سمیع ہیں، یعنی آپ بالقوہ سامع ہیں. یوں کہیں بالقوہ یعنی سامع کی سامع بننے کی آپ میں صلاحیت ہے. اب جب میں بول رہا ہوں تو آپ بالفعل سامع، اور جب میں خاموش ہوں تو آپ بالقوہ سامع ہیں، یعنی یوں کہو سمیع ہیں. آپ کیا ہیں؟ تو سمیع وہ کسے کہیں گے؟ جس میں سننے کی صلاحیت ہو، چاہے ایک لفظ نہ سنے لیکن پھر بھی اس میں سننے کی صلاحیت ہے، کوئی بولے گا تو وہ سن لے گا. اور سامع کسے کہیں گے؟ بالفعل. لہذا جب تک آپ آوازیں آپ کے کان میں پڑ رہی ہیں آپ سامع ہیں، اور جب آوازیں بند تو آپ سامع نہیں. اور سمیع آپ ہر وقت سمیع ہیں، آپ میں ہر وقت سننے کی صلاحیت ہے، کوئی آواز آئے یا آواز نہ آئے. بھائی فرق سمجھ میں آ گیا؟ جب سمیع کا معنی ہے آپ میں سننے کی صلاحیت ہے، آپ کوئی مفعول کی ضرورت ہے نہیں. لیکن جب میں کہتا ہوں آپ سامع ہیں تو پھر سوال پیدا ہوا کس چیز کے سامع ہیں؟ تو معلوم ہوا اس کے لیے مفعول چاہیے. لہذا میں کہوں گا کہ انت سامع کلامی، انت سامع کلامی، آپ میری بات سن رہے ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں. یہ یوں کہیں انا سامع کلامک، انا سامع میں سننے والا ہوں، کلامک یہ مفعول ہے آپ کے کلام کو. تو یہ جو سامع ہے اس میں حدوث ہے، ایک چیز کا ہونا، تو اس کے لیے مفعول آئے گا. کیا آئے گا؟ مفعول آ سکتا ہے، اس کے لیے مفعول آ سکتا ہے. لیکن سمیع جو صفت مشبہ ہے اس کے لیے مفعول نہیں آئے گا، کیونکہ مفعول تو تب ہے جب ایک چیز کا بالفعل ہونا پایا جائے. مثلا میں کہوں زید ضارب، اس میں کیا ہے؟ ضرب کا حدوث، ضرب کا ہونا. جب ضرب کا ہونا ہے تو کوئی مضروب بھی ہوگا یا نہیں؟ جی. اور اسی طرح سامع کا کیا ماننا ہے؟ بالفعل آواز کو سننا، تو کوئی آواز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آواز ہوگی. لیکن اور سمیع کا کیا مانا؟ سننے کی صلاحیت. تو اس میں کسی آواز کا دخل ہے؟ اس میں تو آواز کا دخل ہی نہیں. تو معلوم ہوا صفت مشبہ کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں. لہذا اگر وہ فعل متعدی سے بھی آئے تو بھی وہ کیا ہوگی؟ لازمی ہوگی، یعنی اس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں. لہذا انا سامع کلامک یوں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن انا سمیع کلامک یوں نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَلِہَٰذَا، اور اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم باشد، صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوگی اگرچہ از فعل متعدی آیت، اگرچہ وہ فعل متعدی سے آئے. پس فرق در سامع و سمیع این است، این است یہ نون پر کیا پڑھنا ہے؟ زبر. پس فرق در سامع و سمیع این است، پس سامع اور سمیع میں فرق یہ ہے کہ سامع دلالت کند بر ذات. دیکھا یہاں پر یہ بڑی یا لکھ دی ہے، اوپر بھی بڑی یا ہونی چاہیے تھی، کہ سامع دلالت میں کند بر ذات کہ موصوف باشد بشنیدن چیزیں بالفعل. دونوں میں فرق یہ ہے کہ سامع جو ہے دلالت میں کند، وہ دلالت کرتا ہے بر ذات ایسی ذات پر کہ موصوف باشد بشنیدن چیزیں بالفعل، کہ جو موصوف ہو رہی ہو. شنیدن کا معنی ہے سننا، سننا، کہ وہ موصوف ہو کسی چیز کو سننے کے ساتھ بالفعل. بالفعل وہ سننے کے ساتھ کیا ہو؟
موصوف بالفعل سننے کے ساتھ موصوف ہو، کیا مانا؟ سننے کا کام باقاعدہ کرے، سننے کا کام باقاعدہ کرے. اور اگر میں کہوں سننے کے ساتھ موصوف ہو بالقوہ تو اس میں کسی کام کی ضرورت ہے نہیں، بس اس میں صلاحیت ہے. تو بالفعل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ جگہ جگہ لفظ آئے گا کتابوں میں، اچھی طرح سمجھ لو. بالفعل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک چیز کو باقاعدہ فعل کرنا، عمل کرنا. اور بالقوہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس میں اس چیز کی صلاحیت ہے. پھر سنیں، پس فرق در سامع و سمیع این است. پس سامع اور سمیع میں یہ فرق ہے کہ سامع دلالت میں کند بر ذاتے، کہ سامع وہ دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر کہ موصوف باشد بشنیدن چیزیں بالفعل، کہ وہ موصوف ہو کسی چیز کو سننے کے ساتھ بالفعل. یوں کہیں کہ وہ بالفعل کسی چیز کو سننے کے ساتھ موصوف ہو. ولہذا بعد مفعول آمدن میں تواند، لہذا اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے، میں تواند ہو سکتا ہے. مفعول آمدن میں تواند، مفعول کا آنا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ بالفعل ہے نا، بالفعل، لہذا اس میں مفعول آ سکتا ہے. ولہذا بعد مفعول آمدن میں تواند، لہذا اس کے بعد مفعول کا آنا ممکن ہے. چون سامع کلام کا، یا یوں کہہ لو انا سامع، میں سننے والا ہوں، یا ہوا سامع، وہ سننے والا ہے کلام کا، آپ کے کلام کو. تو دیکھو کلام کیا ہے؟ منصوب ہے، مفعول ہے. تو یہ سامع کے لیے مفعول بن رہا ہے، اور جس کے لیے مفعول آئے وہ فعل کیا کہلاتا ہے؟ متعدی. تو معلوم ہوا یہ سامع یہ کیا ہے؟ فعل متعدی ہے اس وقت. وسمیع دلالت میں کنت بر ذاتے کے موصوف بسما باشد بطور ثبوت، اور سمیع کہ وہ دلالت کرتا ہے بر ذات ایسی ذات پر کہ موصوف بسما باشد بطور ثبوت، کہ جو سما یعنی سننے کے ساتھ موصوف ہو ثبوت کے طریقے پر. کس طریقے پر؟ کہ اس کے لیے سننا ثابت ہے. اور اعتبار تعلق بچیزے درا ملحوظ نیست، اعتبار تعلق بچیزے کسی چیز کے ساتھ اس کے تعلق کا اعتبار درا ملحوظ نیست، اس میں ملحوظ نہیں، یعنی اس کی رعایت نہیں ہے، اس کا لحاظ نہیں ہے. تو سمیع صفت مشبہ میں، ادھر دیکھو، صفت مشبہ میں کسی چیز کے ساتھ تعلق ملحوظ نہیں، اس کا لحاظ نہیں. سمیعون کسی کو کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ کوئی آواز سن رہا ہے، کسی آواز کے ساتھ اس کا تعلق ہے تبھی وہ سمیع ہے. نہیں، کوئی بھی آواز نہ سنے پھر بھی اس میں اگر سننے کی صلاحیت ہے تو کیا کہیں گے؟ سمیعون. تو لہذا صفت مشبہ کا تعلق کسی چیز سے یعنی مفعول سے، مراد چیز سے مراد یہاں کیا ہے؟ مفعول. اس کا تعلق مفعول سے نہیں ہوتا. یہ معنی کہ اعتبار تعلق بچیزے درا ملحوظ نیست، کسی چیز کے ساتھ تعلق جو ہے، تعلق کا اعتبار اس کے اندر ملحوظ نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر اس کا لحاظ نہیں ہوتا. بلکہ عدم اعتبار تعلق بچیزے ملحوظ، بلکہ اس میں کسی چیز کے ساتھ تعلق کا نہ ہونا ملحوظ ہوتا ہے. عدم اعتبار، آدم کا معنی ہے نہ ہونا، عدم اعتبار، اعتبار نہ ہو، اعتبار نہ ہو. کس چیز کا اعتبار؟ تعلق بچیزے، کسی چیز کے ساتھ تعلق کا لحاظ نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سمیعون یعنی صفت مشبہ جو ہے وہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اس میں کسی چیز کے ساتھ تعلق کا اعتبار یعنی مفعول کے ساتھ تعلق کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ عدم اعتبار ہوتا ہے، یعنی اس کا اعتبار نہیں کرنا. تو کہتے ہیں بلکہ عدم اعتبار تعلق بچیزیں ملحوظ، بلکہ کسی چیز سے تعلق کا اعتبار نہ ہونا ملحوظ ہوتا ہے، تعلق نہ ہونا ملحوظ ہوتا ہے. پس سمیع کلام کا نمے تما گفت، پس سمیع کلام کا نہیں کہہ سکتے. توانستن کا معنی ہو سکنا، ہو سکنا. نمے تما گفت نہیں کہہ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمیع کلام کا، دیکھا کلام کو مفعول بنا رہے ہیں، حالانکہ صفت مشبہ تو کیا ہوتی ہے؟
لازم، لہذا اس کے لیے مفعول نہیں آئے گا، تو یہ نہیں کہہ سکتے۔ سامعون کا لامہ کا تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں فاعل، اس میں حدوث ہوتا ہے، ایک چیز کا ہونا، معلوم ہو کوئی آواز سنی تو کوئی آواز مفعول ہوگی، اور سمیعون ثبوت کے طریقے پر دلالت کرتا ہے، لہذا اس کے لیے مفعول نہیں آئے گا، بھائی مفعول نہیں لا سکتے۔ اچھی طرح فرق سمجھ میں آ گیا؟ اوزان صفت مشبہ بسیار است، صفت مشبہ کے اوزان بہت سے ہیں، چون صعب، صفر، صلب، حسن، خشن، ندس، زئم، بلز، حطم، جنوب، احمر، اس پہ تنوین نہیں آئے گی، یہ غیر منصرف ہے، کابر، کبیر، غفور، جید، جبان، ہجان، شجاع، عطشان، یہ تنوین نہیں ہونی چاہیے، یہ غیر منصرف ہے بھائی، عطشان فعلان وزن پر، عطشان بر وزن فعلان، عطشا، حبلا، حمراء، یہ بھی غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آئے گی، حمراء، عشراء، یہ بھی غیر منصرف ہے۔ یہ میری کتاب میں اعراب غلط لگے ہوئے ہیں بھئی، یہ حرکتیں عشراء نہیں، عشراء، عین پر پیش ہے اور شین پر زبر ہے، عشراء۔ دیکھو یہ 20-25 اوزان انہوں نے ذکر کر دیے، کتنے ہیں ذرا گنتے جانا، سنو میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں، بس آپ نے صرف گنتے رہنا ہے۔ صعب، صفر، صلب، حسن، خشن، ندس، زئم، بلز، حطم، جنوب، احمر، کابر، کبیر، غفور، جید، جبان، ہجان، شجاع، عطشان، یہ غیر منصرف ہے، اس پر بھی تنوین نہیں آئے گی، یہ کتابت کی غلطی ہے جو اس پر تنوین لگی ہوئی ہے۔ عطشا، حبلا، حمراء، عشراء، جی کتنے ہو گئے؟ 23 ہو گئے، 23 وزن انہوں نے ذکر کر دیے بھائی۔ کہتے ہیں اوزان تو بہت سے ہیں اور چند یہ 23 انہوں نے ذکر کر، یعنی کہ یہی ہیں لیکن یہ زیادہ عام استعمال ہونے والے ہیں، تو وہ ذکر کر دیے بھائی کچھ اوزان۔ اور یہاں یہ دراصل وزن بتلانا چاہتے ہیں، جیسے صعب بروزن فعل، تو کہنا یوں چاہیے تھا جیسے صعب بروزن فعل، تو یہ سارے دراصل وزن بتلا رہے ہیں، لیکن وزن کے بجائے باقاعدہ مثالیں ذکر کر دیں تاکہ عبارت مختصر ہو جائے۔ ہر ایک کے ساتھ الگ الگ وزن ذکر کرتے تو عبارت لمبی ہو جاتی، بس ہر مثال سے آپ وزن خود بخود نکال سکتے ہیں، جیسے صعب بروزن فعل، صفر فعل، صلب فعل، حسن فاعل، خشن فاعل، ندس فاعل، زئم فعل، بلز فعل، حطم فعل، جنوب فعل، احمر افعل، کابر فاعل، کبیر فعیل، غفور فعول، جید فاعل، جبان فعال، ہجان فعال، شجاع فعال، عطشان فعلان، عطشا فعلا، حبلا فعلا، حمراء فعلاء، عشراء فعلاء، تو دیکھو یہ اوزان ذکر کر دیے، اور ان میں ایک وزن آیا کابر فاعل، دیکھا وہی اس میں فاعل والا وزن آ گیا۔ معلوم ہوا ایک صیغہ کبھی کلام میں آ جائے گا اور آپ سمجھیں گے شاید یہ اس میں فاعل ہے، لیکن دراصل وہ کیا ہوتا ہے؟ صفت مشبہ، فاعل وزن پر، جیسے اس میں فاعل آتا ہے اسی طرح بعض اوقات صفت مشبہ بھی آتی ہے بھائی۔ اچھا ان کے معنی بھی دیکھ لیں بھائی، یہ آپ نے مجھے یاد کر کے سنانے ہیں بھائی، زبانی ان کو زبردست طریقے سے یاد کرنا ہے اور روز دہراتے رہیں بھائی، خوب ازبر ہو جائیں، ہر روز ایک مہینے تک کم از کم روزانہ ایک دوسرے کو سنائیں۔ میں کسی بھی وقت پوچھوں آپ سے تو ایک لمحہ آپ کو نہ سوچنا پڑے، آپ فوراً مجھے سنا دیں۔ اب ان کے معانی دیکھ لو بھائی۔
صعبن بروزن فاعلن، صعبن کا معنی ہے مشکل، دشوار. صفرن بروزن فعلن، صفرن کا معنی ہے خالی، خالی. اسی طرح وہ عددوں میں بھی آپ شروع کرتے ہیں 0 1 2 3، وہ جو صفر ہے یعنی 0 0 صفر، وہ بھی اس کو صفر کیوں کہتے ہیں؟ وہ عدد سے خالی ہوتا ہے صفرن، تو یہ صفر. صلبن، صلبن بروزن فعلن، صلب کا معنی ہے ٹھوس، سخت. دیکھو فارم ہے، فارم کیا ہے؟ نرم ہے. بسترا مطلب وہ کیا ہے؟ نرم. اور ٹھوس لکڑی جو ہے دیکھو کیا ہے؟ سخت ہے. لوہا کیا ہے؟ سخت ہے. یہ جو سخت ہے، ٹھوس ہے، اس کو کہتے ہیں صلبن. حسن، حسن کا معنی ہے اچھا، اچھا. زید حسن، زید اچھا ہے، اچھا آدمی ہے. تو حسن بروزن فاعل. خشن بروزن فاعل. خشن کا معنی ہے کھردرا، کھردرا. بھئی لکڑی دیکھو، جب لکڑی کو کاٹتے ہیں بعض اوقات وہ بالکل ہموار، اس کو ہموار کر دیتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے وہ کیا ہوتی ہے؟ کھردری ہے. بھئی ہموار نہیں ہے پوری طرح، اس کو کہتے ہیں کھردرا. ندس، ندس کا معنی ہے یہ، بھئی یہ حاشیے میں بھی ان سب لفظوں کے معانی لکھے ہوئے ہیں، اور حاشیے میں اس ندس بروزن فاعل، اس کا معنی انہوں نے لکھا ہے ذہین اور سمجھدار. لیکن لغت کے اندر 2-3 لغتوں میں نے دیکھا ندس کا معنی سمجھدار اور ذہین کے نہیں ہے، بلکہ ندس کا معنی ہے ملنسار. بھائی ملنسار، ملنسار کہتے ہیں وہ آدمی جو سب سے ملتا جلتا ہو، سب سے تعلق رکھتا ہے، بڑا خوش اخلاق ہے، سب سے اس کا تعلق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملنسار. دیکھو ملن، ملنے سے ہے، ملنسار. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ندس کہتے ہیں ملنسار آدمی کو. بھائی اور حاشیے میں اس کا معنی انہوں نے لکھا ہے سمجھدار. سمجھدار کو ندس نہیں کہتے، سمجھدار کو ندس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ندس. اور ندس کا کیا وزن ہے؟ فعل. اور فعل وزن تو پیچھے گزر چکا. حسن ایک دفعہ آ گیا یا نہیں؟ ہاں، تو اس کو تو دوبارہ نہیں ذکر کر سکتے. تو لہٰذا حاشیے میں جو اس کا معنی لکھا ہے سمجھدار، وہ درست نہیں ہے. بھائی ندس کا کیا معنی؟ ملنسار، وہ آدمی جو دوسروں سے ملتا جلتا ہو، تعلق رکھنے والا، خوش اخلاق آدمی ہے، سب سے تعلق ہے اس کا. آگے ہے زیئم بروزن فعل. زیئم کا معنی انہوں نے حاشیے میں لکھا ہے پراگندہ. بھائی پراگندہ، پراگندہ بکھرا ہوا. بھائی جیسے کوئی سفر میں ہو اور تو اس کے پاس کوئی کنگھی وغیرہ نہیں ہے، اس کے بال کیا ہوں گے؟ بکھرے ہوئے ہوں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ پراگندہ. پراگندہ بکھرے ہوئے، میلے، تو یہ ہے پراگندہ. تو یہ زیئم فعل کا معنی ہے حاشیے میں. تو لغت میں نے دیکھا، تلاش کیا بھائی، لیکن یہ لفظ مجھے ملا نہیں. زائم ملا، زائم. یہاں تو ہے نا زیئم، زا کے نیچے زیر اور حمزہ پر زبر، یعنی فعل وزن. یہ اوزان ذکر کر رہے ہیں نا، تو یہ فعل وزن انہوں نے ذکر کیا ہے. تو فعل تو نہیں ملا، زائم فاعل وزن مجھے ملا. اور زائم کا معنی ہوتا ہے گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، خوف زدہ. زائم یزعم سے ہے. لیکن زائم یہاں نہیں مراد ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ زائم کا وزن کیا؟ فاعل. اور فاعل وزن تو پیچھے گزر گیا. خشن گزرا یا نہیں؟ ہاں، معلوم ہوا خشن فاعل وزن نہیں، زائم نہیں ہے، یہ ہے زیئم ہی. ہاں زئمن بھی ملا مجھے. کیا ملا؟ زئمن وزن بھی مجھے، زئمن بھی ملا مجھے لغت میں. زئمن کا معنی آنکھ. اسی طرح حسب و نسب یعنی خاندان وغیرہ کو بھی کہتے ہیں. لیکن زئمن بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ زئمن کا وزن کیا؟ فعلن. اور فعلن تو پیچھے گزر گیا، صفرن. تو لہذا یہ ہے تو زیئم ہی، لیکن لغت میں مجھے اس کا معنی نہیں ملا. بہرحال حاشیے کے اندر زیئم جو ہے اس کا معنی انہوں نے پراگندہ کے لکھے ہیں، بکھرا ہوا. بلز فعل وزن. بھائی بلز کا معنی ہے موٹی عورت. بھائی امرأتن بلزن عربی میں کہتے ہیں.
बिलिस का माना हाशिये में लिखा है फरबा, मोटा, लेकिन मैंने बतलाया ये औरत की सिफत आती है, मर्द के लिए सिफत नहीं आती। और ये फ़िइल वजन भाई अरबी पूरे कलाम अरब में इस फ़िइल वजन पर 2-4 लफ्ज ही आए हैं भाई, 2-4 लफ्ज। और ये जो सिफत है, सिफतें तो सिर्फ 1-2 ही आई हैं भाई। हुतम, हुतम का माना इन्होंने लिखा है हाशिये में, इसका माना भी लिखा है परागंदा, लेकिन हुतम का माना परागंदा नहीं भाई, लुगात में इसका, आम लुगात में इसका माना मिल जाता है। हुतम का माना है पहाड़ का कटा हुआ किनारा। इसी तरह जालिम चरवाहा, जो बकरियां चराने वाला हो और बकरियों वगैरह पे जुल्म करता है, तो वो जालिम चरवाहा, उसको भी अरबी में क्या कहते हैं? हुतम। इसी तरह पहाड़ के अंदर तंग जगह जहां से गुजरते हुए लोग एक दूसरे से टकराते हों, उसको भी क्या कहते हैं? हुतम, हुतम। तो इन्होंने माना लिखा परागंदा, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है भाई। जुनुब, जुनुब बरवज़्न फ़ुऊल, जुनुब का माना जनाबत वाला, जिस पर गुस्ल फर्ज हो भाई, जनाबत वाला जुनुब। और इसी तरह इस जुनुब का एक माना है दूर और एक माना है इसका नजदीक। तो दूर भी इसका माना और करीब भी इसका माना, और ये दोनों माना देखो एक दूसरे की जिद हैं, दूर और नजदीक। और याद रखो अरबी में आपको बहुत से ऐसे अल्फाज मिलेंगे कि उनके ऐसे माना आते हैं, एक एक लफ्ज के कई कई माना तो आते ही हैं, लेकिन बाज औक़ात एक लफ्ज के ऐसे 2 माना होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं, एक दूसरे की बिल्कुल जिद हैं। तो ऐसे लफ्जों को कहते हैं कि यह अज़दाद की कबील से है। जिद का क्या माना? मुखालिफ, मुखालिफ। उसी की जमा क्या है? अज़दाद, ज़ाद के साथ। तो ये किस कबील से है? अज़दाद की कबील से। जुनुब का क्या माना? दूर भी, और जुनुब का माना करीब भी। इसी तरह बाअ यबीउ बैअन, इसका माना बेचना भी और खरीदना भी। और शरा यशरी शिराअन, इसका माना खरीदना भी और बेचना भी, दोनों माना आते हैं। ये भी अज़दाद की कबील से हैं। हां, बाअ फिर बेचने में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका माना खरीदने के भी आते हैं। और शिरा ज्यादातर खरीदने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका माना बेचने के भी आते हैं। तो ये दोनों किस कबील से हैं? अज़दाद की कबील से हैं। इसी तरह बैन, बैन और बैनूनत, बाना यबीनो बैनन व बैनूनत। बैन का माना जुदा होना भी और मिलना भी, ये दोनों क्या है? एक दूसरे की जिद हैं। तो बैन भी किस कबील से है? अज़दाद की कबील से। सूरत समझ में आ रही है? तो हर वो लफ्ज जिसके 2 ऐसे माना हो जो एक दूसरे की जिद हो, जैसे एक ही लफ्ज का माना सर्दी भी हो और गर्मी भी हो, एक ही लफ्ज का माना सुबह भी हो शाम भी हो, एक ही लफ्ज का माना बहार भी हो खजा भी हो, यानी एक दूसरे के जिद माना हो, तो उनको क्या कहा जाता है? कि ये अज़दाद की कबील से हैं। तो जुनुब का क्या माना? जनाबत वाला, जिस पर गुस्ल फर्ज हो। और नीज इसका क्या माना? करीब भी और दूर भी, तो ये अज़दाद की कबील से भी है। अहमर, ये वही अफ़अलु सिफ़ती है भाई, सिफत मुशब्बा अभी बयान हुआ था, एक इसमें तफसील और एक अफ़अलु सिफत मुशब्बा। तो ये रंग के लिए है, सुर्ख रंग भाई। काबिर, काबिर का माना बड़ा, कबीर कबीर बरवज़्न फ़ईल, ये सबसे आम इस्तेमाल होने वाला वजन है फ़ईल वजन सिफत मुशब्बा का। शरीफुन, अलीमुन, समीउन, हलीमुन, तो ये सिफत मुशब्बा सबसे आम इस्तेमाल होती है। कबीर का माना भी बड़ा। गफूरुन, फ़ऊलुन, तो ये गफूर का माना माफ करने वाला, बख्शने वाला। जय्यिदुन बरवज़्न फ़ाइलुन, जय्यिद का माना है उम्दा, आला। जबानुन, जबान बरवज़्न फ़आल भाई, जबान का माना बुज़दिल, बुज़दिल डरने वाला। हिजानुन, हिजान बरवज़्न फ़िआल भाई, हिजान हर चीज में जो आला और उम्दा चीज हो, चीजों में से जो आला और उम्दा चीज हो अपने असल के एतबार से, उसको हिजान कहते हैं। इसी तरह सफेद ऊंट, वो भी बड़ा उम्दा और आला होता है, तो इसलिए उसको भी क्या कहते हैं? हिजानुन, इबिलुन हिजानुन।
شجاع بروزن فعال، شجاع کا معنی بہادر، بہادر، یہ ضد ہے جبان ان کی. عطشان بروزن فعلان، اس کا معنی ہے پیاسا، پیاسا آدمی. عطشا یہ اسی کے مؤنث ہے، فعلا پیاسی عورت. حبلا تو عطشا بروزن فعلا اور حبلا بروزن فعلا. حبلا کہتے ہیں حاملہ عورت کو، حاملہ عورت. حمرا یہ مؤنث ہے احمر کی. کوئی سرخ چیز ہو مذکر ہو تو اس کے لیے کیا لائیں گے؟ احمر، اور مؤنث ہو تو حمرا. فعلاء، اور یہ غیر منصرف ہے بھائی. اور اسی طرح عشراء بروزن فعلا. عشراء کہتے ہیں 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بھائی. اور یہ عرب کے ہاں بڑا قیمتی مال شمار ہوتا تھا، کیونکہ اونٹنی ہے، ان کی ساری دولت ہی کیا ہوتی تھی؟ اونٹ ہوتے تھے. اب 10 ماہ کی حاملہ ہو چکی ہے، اب وہ بچے کو جنم دینے والی ہے، تو اس کا بڑا خیال رکھتے تھے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اسی کی جمع ہے عشار بھائی، عشار. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. قیامت کے دن کی ہولناکی اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں جو ہیں وہ کھلی چھوڑ دی جائیں گی، معطل چھوڑ دی جائیں گی. کیا کر دی جائیں گی؟ معطل چھوڑ دی جائیں گی. اس دن یہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں تو نہیں ہوں گی، ویسے مثال دے کر قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، یہ تو عربوں کا سب سے قیمتی مال اونٹ تھے، اور پھر 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو ابھی بچے کو جنم دینے والی ہے، اونٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی، تو اس کا تو وہ بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے بھی اس کو نہیں چھوڑتے تھے بھائی. لیکن وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ 10 ماہ کی اونٹنیاں بھی کیا ہوں گی؟ معطل چھوڑ دی جائیں گی، آزاد چھوڑ دی جائیں گی. یعنی اتنا ہولناک دن ہوگا کہ انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کی بھی اس کو فکر نہیں ہوگی. سمجھ میں آیا جی؟ تو یہ صرف ویسے معنی بیان کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اس دن 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں ہوں گی، لیکن بتلایا جا رہا ہے کہ جب دیکھو انسان کو جب موت آتی ہے نا، بڑی جب پریشانی آ جاتی ہے، انسان اپنی ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں قیامت کا دن اتنا ہولناک ہوگا، انسان کو قیمتی سے قیمتی چیز کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہوگی. اپنی باپ اپنی اولاد سے غافل ہوگا، اولاد اپنی ماں باپ سے غافل ہوگی. دنیا میں دن رات چاہے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن کہیں گے بس اللہ میری مغفرت فرما دے. ماں جو بچے کے لیے جان دے دیتی ہے، لیکن قیامت کے دن بس صرف اپنی جان چھڑانے کی اتنا خوفناک حال ہوگا کہ ہر شخص اپنی محبوب اور قیمتی چیز سے بالکل غافل ہو کر اپنی ہی ذات کی فکر کرے گا بھائی. تو دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی شرمندگی، رسوائی، عذاب، تکلیف اور ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے دیکھیے بھائی، بحث صفت مشبہ. صفت مشبہ کی بحث اب اس کی گردان ذکر کرنے لگے. پہلے تو اس کے کچھ اوزان ذکر کر دیے اور اب اس کی گردان. کہتے ہیں حسن، حسنانی، حسنینی. دیکھو یہ وہی حالت نسبی جری میں لے گئے. حسنون، حسنین، پھر اس کو حالت نسبی جری میں لے گئے. حسنتن، حسنتانی، حسنتینی، یہ حالت نسبی جری میں لے آئے. حسناتن. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ اللہ. چلیے بس کریں بھائی، آئیے اب اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیجئے بھائی. نمبر 3، اس میں تفضیل. عبارت مل گئی بھائی؟ اس میں تفضیل یعنی جو بنسبت دوسرے کے زیادتی معنی فاعلیت پر دلالت کرے، افعال کے وزن پر آتا ہے مگر لون اور عیب سے نہیں آتا، کیونکہ ان دونوں میں افعال صفت مشبہ کے واسطے آتا ہے، جیسے احمر، اعما، اور غیر ثلاثی مجرد سے بھی نہیں آتا. بحث اس میں تفضیل.
افعل افعلان افعلین افعلون افعلین افاعل فعلا فعلیان فعلیین فعلیات فعل. افاعل جمع تکسیر مذکر ہے اور فعل جمع تکسیر مؤنث، اور افعلون و فعلیات جمع سالم. جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کے واحد کا وزن سالم رہے. مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتی ہے اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ. اور جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سالم نہ رہے. اس میں تفصیل کبھی زیادتی معنی مفعولیت کے واسطے بھی آتا ہے، جیسے اشہر بمعنی مشہور تر. مشہور تر یعنی زیادہ مشہور. بہتر، بہ کا معنی ہوتا ہے اچھا، بہتر زیادہ اچھا، بہترین سب سے اچھا. تو یہ تر زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مشہور تر زیادہ مشہور. نمبر 4 صفت مشبہ. کتاب پر دیکھیے بھائی. نمبر 4 صفت مشبہ وہ ہے کہ جو معنی مصدری کے ساتھ کسی ذات کے بطور ثبوت متصف ہونے پر دلالت کرے، اور اس میں فاعل بطریق حدوث متصف ہونے پر دلالت کرتا ہے. اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم ہوتی ہے، خواہ وہ فعل متعدی ہی سے بنے. پس سامعن اور سمیعن میں فرق یہ ہے کہ سامعن ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو بالفعل سننے کے ساتھ متصف ہو، لہذا اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے، جیسے سامعن کلام کا. اور سمیعن ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو سمع کے ساتھ بطور دوام متصف ہو. کس طریقے پر؟ دوام. دوام کا معنی ہمیشہ. ہمیشہ ایک آدمی طویل ہے تو وہ کبھی طویل ہوگا یا ہمیشہ طویل رہے گا؟ ہمیشہ. تو یہ معنی ہے دوام، جو سمع کے ساتھ بطور دوام متصف ہو. کسی چیز سے اس کا تعلق ملحوظ نہیں ہوتا بلکہ عدم اعتبار تعلق ملحوظ ہوتا ہے، کہ تعلق کسی چیز سے نہیں ہے یہ ملحوظ ہوتا ہے. لہذا سمیعن کلام کا نہیں کہہ سکتے. صفت مشبہ کے اوزان بہت ہیں، جیسے صعب، صفر، صلب، حسن، خشن، ندس، زئم، بلز، حطم، جنوب، احمر، کابر، کبیر، غفور، جید، جبان، ہجان، شجاع، عطشان. دیکھو یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین نہیں. عطشا، حبلا، حمراء، عشراء. دیکھا میں نے آپ کو وہاں بتلایا تھا کہ وزن کیا ہے؟ عشراء. کابرون، دیکھا کابرون یہ کیا ہے؟ فاعل کا وزن ہے. تو یہ وزن اس میں فاعل والا، لیکن یہ ہے کیا؟ صفت مشبہ. تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، یہ نہیں کہ جہاں بھی اس میں فاعل والا وزن آئے آپ آنکھیں بند کر کے کیا کہہ دیں یہ اس میں فاعل ہے. عموماً ہوگا ایسا ہی، لیکن کبھی کبھار فاعل کے وزن پر صفت مشبہ بھی آ سکتی ہے، جیسے کابر بروزن فاعل. اور پھر ان کے معانی بھی حاشیے میں دیے ہوئے ہیں بھائی، حاشیے میں دیے ہوئے ہیں اردو کے اندر. البتہ کچھ معانی میں نے بتلا دیے کہ ندس کا معنی انہوں نے کیا دیا ہوا ہے؟ ندس کا معنی زیرک، ذہین بھائی، سمجھدار. لیکن میں نے بتایا وہ ندس کا معنی ہے، ندس. اور ندس کا معنی ہے ملنسار بھائی، لوگوں سے گھلنے ملنے والا، تعلقات رکھنے والا، خوش اخلاق آدمی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملنسار. اور اسی طرح حطم بھائی، حطم کا معنی انہوں نے پراگندہ لکھا ہے، لیکن میں نے بتلا دیا حطم کا معنی پراگندہ نہیں بلکہ حطم کا معنی ظالم چرواہا. اسی طرح پہاڑ کا کٹا ہوا کنارہ، اور اسی طرح پہاڑ میں وہ تنگ جگہ جہاں سے گزرتے ہوئے لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائیں بھائی. جنوب، اس کا معنی انہوں نے کیا لکھا؟ ناپاک. میں نے بتا دیا جنابت والا جس پہ غسل فرض ہو. اور نیز اس کا معنی دور بھی اور نزدیک بھی، تو یہ ازداد کی قبیل سے ہے. اور اسی طرح ہجان، ہجان کا معنی انہوں نے لکھا سفید اونٹ بھائی. میں نے بتایا ہجان ہر چیز میں
جو عمدہ اور اعلیٰ ہو اصل اور ذات کے اعتبار سے، اس کو کہتے ہیں ہجان. تو سفید اونٹ بھی چونکہ بڑا عمدہ اور اعلیٰ عربوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ابل ہجان. تو آگے دیکھیے بحث صفت مشبہ. حسن، حسنان، حسنین، حسنون، حسنین، حسنۃ، حسنتان، حسنتین، حسنات. جی چلیے بس بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے اس میں تفضیل کے بارے میں پڑھا. اس میں تفضیل میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ زیادتی ویسے نہیں بیان ہوتی، کسی دوسرے کے مقابلے میں بیان ہوتی ہے. اگر ویسے زیادتی بیان کرنی ہو تو اس کے لیے مبالغے کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ اس میں تفضیل میں کسی دوسری چیز سے مقابلہ ذکر ہوگا. اور نیز آپ نے یہ بھی پڑھا کہ لون اور عیب سے افعال اس میں تفضیل نہیں آتا، بلکہ صفت مشبہ آتی ہے اور اسے افعال صفتی کہتے ہیں. تو اس میں نے بتایا طلباء اکثر غلطی کرتے ہیں. آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک افعال اس میں تفضیل ہے اور ایک افعال صفت مشبہ ہے، اور لون اور عیب سے صفت مشبہ آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے صفت مشبہ کے بارے میں پڑھا. آپ نے پڑھا کہ صفت مشبہ یہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اور اس میں فاعل جو ہے حدوث پہ دلالت کرتا ہے. ثبوت میں ایک چیز دوسری کے لیے ثابت ہے، اس میں ہونے کا ذکر نہیں، جبکہ حدوث کے اندر ایک چیز کے ہونے کا ذکر ہوتا ہے کہ پہلے نہ ہو پھر پائی جائے اور پھر گزر جائے. اور مثال میں نے بتلا دی، ذہن میں رکھیں. زید ضارب اور زید طویل. دیکھو ضارب کا کیا معنی؟ پٹائی کرنے والا. تو یہ حدوث پہ دلالت کر رہی ہے، کیونکہ پٹائی، ضرب لگائی، پٹائی پائی گئی اور پھر گزر گئی، پھر اگلی ضرب لگائی، پٹائی پائی گئی اور پھر گزر گئی. تو یہ ہے حدوث، ایک چیز کا ہونا، بار بار ہونا. جبکہ اس صفت مشبہ ثبوت کے طریقے پہ دلالت کرتی ہے، اس میں ہونے کا ذکر نہیں ہوتا. بس اتنا ہوتا ہے ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے دوام کے طریقے پر، یعنی ہمیشہ. جیسے طول، لمبا قد ہونا، جیسے کسی کا قد لمبا تو ہمیشہ لمبا قد ہی رہے گا، یہ نہیں کہ کبھی چھوٹا ہو اور کبھی قد لمبا ہو. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صفت مشبہ ہمیشہ لازم آتی ہے، چاہے وہ فعل متعدی ہی سے کیوں نہ بنے. اور پھر انہوں نے آپ کو خوب وضاحت کر دی سامعن اور سمیعن کے ذریعے کہ سامع کب کہیں گے کسی کو؟ جب وہ بالفعل کوئی آواز سنے، اور سمیعن جس میں سننے کی صلاحیت. اس میں فاعل جو ہے وہ بالفعل کسی وصف کے بالفعل ہونے پر دلالت کرتا ہے. اس میں فاعل کسی وصف کے بالفعل ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور صفت مشبہ کسی صفت کے بالقوہ ہونے پر دلالت کرتی ہے. پھر دوہراؤ، اس میں فاعل کسی صفت کے بالفعل ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اس میں حدوث ہوتا ہے، اور صفت مشبہ کسی صفت کے بالقوہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس میں ثبوت ہوتا ہے. لہذا سامعن کلامک، یہ تو کہہ سکتے ہیں مفعول آ سکتا ہے، لیکن سمیعن کلامک نہیں کہہ سکتے، یعنی اس کے لیے مفعول نہیں آ سکتا. پھر اس کے بعد آپ نے صفت مشبہ کے اوزان پڑھے، یہ آپ نے کل مجھے سنانے ہیں بھائی، بہترین یاد ہوں آپ کو. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.